23 دسمبر 1943 کو جب ہمارا جہاز اسکینیا سوئس کی بندرگاہ سے بحریہ کلزم کو روانہ ہوا تو ہم اس کے سینکڑوں انگریز مسافروں میں تقریباً واحد دیسی تھے، لیکن جس خوشی سے یہ واحد دل مچل رہا تھا وہ ان سینکڑوں انگریزی دلوں کو میسر نہ تھی۔ وجہ صاف تھی کہ ہم جنگ سے وطن کو لوٹ رہے تھے اور انگریز وطن سے جنگ کو جا رہے تھے، یعنی برما کے محاذ پر۔ اس روز ہمارے لیے پورے 2 برس کے بعد وطن کی دید کا خیال کس قدر نشاط انگیز تھا۔ اتفاق سے اسی سمندری سفر میں ہماری تفریح کا سماں ہماری توقع بلکہ ضرورت سے بھی زیادہ، لیکن وطن واپسی کی مسرت ان عارضی خوشیوں سے بالا اور بڑھتر ہی رہی۔ 4 جنوری 1944 کی صبح ہمارا جہاز آہستہ آہستہ بمبئی کی گودی میں داخل ہوا۔ ایک مختصر سی نیند سے جاگا تو پورٹ ہول سے خشکی نظر آئی۔ ایک بیتابی کے عالم میں کپڑے پہنے عرشے پہ پہنچا، عرض ہند پر نگاہ پڑی تو آنکھوں میں مسرت سے آنسو چھلک اٹھے، اور جب الآخر خاک وطن پر پاؤں رکھا تو خدا جانے کتنی دیر احساس رہا کہ پاؤں کے بجائے جبیں کیوں نہ رکھتی۔ ممبئی میں ہمیں ٹرانزٹ کیمپ میں ٹھہرایا گیا۔ یہ وہی کیمپ تھا جہاں 2 سال پہلے ہماری دعا کو کسی بابو مزاج فرشتے نے محض ٹائپ کی غلطی کی وجہ سے خدا تعالیٰ تک جانے سے روک دیا تھا اور ہمارے سمندر پار کا سفر نہ ٹل سکا تھا۔ بہرحال اب خوش تھے کہ نہ صرف جنگ سے بچ کر آ گئے تھے بلکہ کسی قدر سچا لہو لگا کر انگریزی غازی بھی بن چکے تھے اور طبیعت میں ایک قسم کی خان بہادری محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ کیمپ کے دفتر میں داخل ہوئے تو اندر اس بے تکلفی سے قدم رکھا کہ گویا صاحب خانہ ہم ہی ہیں، اور انگریز کمانڈنٹ نے بھی ہمیں خوش آمدید کہا تو اس اتفاق سے گویا ملک معظم نے ذاتی طور پر ہماری خاطر ہدایات بھیجی ہوں۔ ملاقات کے دوران ہمیں کمانڈر صاحب نے سگنل ٹریننگ سینٹر سیالکوٹ میں تقرر کا حکم نامہ دیا۔ دوسرے روز لاہور پہنچے۔ ہماری منزل تو آگے چکوال تھی جہاں سے اتر کر ہمیں گاؤں بلکسر جانا تھا، لیکن گاڑی لاہور کے اسٹیشن پہ رکی اور ہم نے گاڑی سے باہر جھانکا تو ہمیں وہی کالج کے دنوں کی مانوس تر و دیوار نظر آئے۔ وہی رس بھری پنجابی آوازیں کانوں میں پڑیں اور وہی بھاگ بھری قمیضیں اور شلواریں دکھائی دیں۔ ایک غیبی طاقت نے ہمیں لاہور اترنے پر مجبور کر دیا۔ اسٹیشن سے نکل کر چلے تو پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ لاہور کے کوچوں میں چلنا بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم 24 گھنٹے لاہور ٹھہرے، ٹھہرے کیا، اپنے آپ کو لاہور کے سپرد کر دیا، اور یوں محسوس ہوا جیسے ہوائے لاہور نے ہماری 7 سالہ اجنبیت کو دھو ڈالا ہے۔ دوسرے روز گھر پہنچے تو چھوٹوں کو بڑا پایا اور بڑوں کو اور بڑا، لیکن گاؤں کی بڑی خبریاں نہ تھی۔ ہم نے انہیں کیسا پایا بلکہ یہ کہ ہم خود کیسے پائے گئے۔ خبر مشہور ہو گئی کہ کپتان آ گیا ہے، محمد خان آ گیا ہے، کتنا دبلا پتلا تھا، اب دیکھو کیا جوان نکلا ہے، صاحب بن گیا ہے، سگریٹ بھی پیتا ہے، نوکری پہرا بھی معاف ہے۔ گاؤں کے چھوٹے بڑے چلتے کام چھوڑ کر ملاقات کے لیے آنے لگے۔ ہم نے پہلے 2 دنوں میں اتنے لوگوں سے ہاتھ ملایا لیکن دل کو ایک عجیب سا سکھ حاصل ہوا۔ مہینے بھر میں صرف چند روز اپنے گھر سے کھانا کھایا، اور وہ بھی والدہ کی اصرار پر کہ مجھے اپنے بیٹے کو جی بھر کر دیکھ لینے دو، اور جب بہت دیر دیکھ چکی تو وہی کچھ کہا جو صرف ماں ہی کہہ سکتی ہے، بیٹا اب ساری فوج میں تم ہی بڑے افسر ہو نا۔ میں نے والدہ کو دیکھا اور سوچا کہ اگر اس پیکر محبت کا وجود نہ ہوتا تو کیا مجھے وطن کی واپسی کا یہی اشتیاق ہوتا؟ بغیر کسی جھجک کے جواب دیا، جی اماں، ایک آدھ چھوڑ کر سب میرے ماتحت ہیں، اور ماں کی دنیا آباد ہو گئی۔ ویسے سچ یہ تھا کہ ایک آدھ نہیں بلکہ 1 لاکھ چھوڑ بھی دیں، ہمیں اپنے ماتحت ڈھونڈنے کے لیے چراغ بلکہ سرچ لائٹ کی ضرورت تھی، لیکن وہ سچ کس کام کا جس سے ماں کا دل دکھے؟